السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے مذمت غیبت و چغل خوری۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مذمت فرمائی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والے کی مثل قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اسے برا سمجھو گے۔ فرمان نبوی ہے کہ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ غربت عزت کو کہا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ یکجا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، دھوکہ نہ دو، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت جابر اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے بھی بری ہے، اس لیے کہ آدمی زنا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایسا قوم پر گزر ہوا جو اپنے چہرے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایسا بھلا کام بتلائے جس سے میں نفع اندوز ہو سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلائی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ تجھے اپنے ڈھول کا پانی پیاسے کے ڈھول میں ہی ڈالنا پڑے اور تیرا بھائی تجھ سے گرم جوشی سے ملے، یار تجھ سے منہ موڑ لے تو اس کی غیبت نہ کر۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا جس سے پردہ نشین عورتوں نے اپنے گھروں میں سنا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر دل میں ایمان نہیں رکھتے ہو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی رسوائی کی جستجو میں نہ رہو، کیونکہ جو کسی بھائی کی رسوائی کے در پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی کے در پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی رسوائی کے در پہ ہوتا ہے اسے اس کے گھر میں بے عزت اور رسوا کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔